اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ مائدہ کے رکوع نمبر 10 سے۔ یا ایھا الرسل، اے پیغمبر، بلغ، پہنچا دے، ما انزل الیک من ربک، جو نازل کیا گیا آپ کے رب کی طرف۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر تو نہ کرے گا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر تو نے نہ کیا تو تو نے اس کا پیغام نہیں پہنچایا۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ تعالیٰ بچا لے گا تجھے لوگوں سے۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اللہ کافروں کی قوم کو ہدایت نہیں دینے والا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لفظ رسول کے ساتھ اس لیے مخاطب کیا کہ انہیں اس بات کی یاد دہانی کرائی جائے کہ منصب رسالت اس امر کا متقاضی ہے کہ انہیں جس پیغام کے پہنچانے کا مکلف کیا گیا ہے اسے پوری ذمہ داری سے ادا کریں اور اس میں کوئی تقصیر نہیں کی جائے۔ بلغ ما انزل الیک، کہ عموماً یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے واجب تھا کہ ان پر جو وحی نازل ہو رہی ہے اسے لوگوں تک بے کم و کاست پہنچا دیں، اس میں کچھ بھی نہ چھپائیں۔ اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ نے اللہ کے دین کا کوئی حصہ خفیہ طور پر کسی خاص شخص کو نہیں بتایا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے دین کا کوئی خفیہ حصہ خفیہ طور پر کسی خاص شخص کو نہیں بتایا جو کسی اور کو نہ بتایا ہو۔ اسی لیے حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی وحی میں سے کچھ چھپایا ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یا ایھا الرسل بلغ ما انزل الیک من ربک۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی آیت کو چھپانا ہوتا تو وہ اس آیت کریمہ کو ضرور چھپا لیتے، کہ جو سورۃ احزاب کے اندر جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے متمنہ بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنے کا حکم دیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا کہ اگر ایک چمڑے کے خیمے سے پیٹھ لگائے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چمڑے کے خیمے سے پیٹھ لگائے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا خبردار ہو جاؤ، جنت میں کوئی داخل نہیں ہوگا سوائے مسلمان شخص کے۔ اے اللہ، کیا میں نے تیرا پیغام پہنچا نہیں دیا؟ اے اللہ گواہ رہ، میں نے تیرا پیغام لوگوں تک پہنچا دیا ہے۔ اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، کہ اگر یعنی اللہ تعالیٰ کے پیغام میں اگر کچھ بھی چھپا لیا یا چھپانے میں سستی کی تو گویا سرے سے اس کا پیغام پہنچایا ہی نہیں ہے۔ اس آیت میں ان لوگوں کی تردید ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہتے تھے کہ آپ نے قرآن کی بعض آیات مسلمانوں تک نہیں پہنچائی بلکہ صرف سیدنا علی اور اہل بیت کو بتائی۔ خود حضرت علی نے ان کی اس باطل عقیدے کی تردید فرمائی ہے۔ چنانچہ ابو جحیفہ کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا علی سے پوچھا کیا آپ یعنی اہل بیت کے پاس کوئی اور کتاب ہے؟ تو انہوں نے فرمایا نہیں، مگر اللہ کی کتاب یا کتاب اللہ کی وہ سمجھ ہے جو کسی مسلمان آدمی کو عطا کی جائے یا جو اس صحیفے میں ہے۔ میں نے پوچھا اس صحیفے میں کیا ہے؟ فرمایا دیت، قیدیوں کو چھڑانے کے متعلق احادیث، یہ کہ مسلمانوں کو کافروں کے بدلے قتل نہ کیا جائے۔ اللہ کہتے ہیں واللہ یعصمک من الناس، اسی آیت میں کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام تم پہنچاتے رہو، میں تمہارا محافظ و ناصر ہوں اور آپ کے دشمنوں میں سے کوئی آپ کا بال بھی بیکا نہیں کر سکے گا۔ اس آیت کے نزول سے قبل صحابہ کرام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بطور محافظ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محافظ رہتے تھے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ایک رات رسول صلی اللہ علیہ وسلم سو نہیں رہے تھے، میں بھی آپ کے پاس ہی لیٹی ہوئی تھی۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا اے کاش کوئی نیک صحابی آج رات میری حفاظت کرتا۔ ابھی تھوڑی دیر گزری کہ میں نے ہتھیار پھینکنے کی آواز سنی، آپ نے دریافت کیا کون ہے؟ آنے والے نے عرض کیا کہ سعد بن وقاص ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
پوچھا کیسے آنا ہوا؟ اس نے جواب دیا اللہ کے رسول میں آیا ہوں آج رات آپ کا پہرا دوں۔ حضرت عائشہ بیان کرتی اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم آرام سے سو گئے حتیٰ کہ میں نے آپ کے خراٹوں کی آواز بھی سنی۔ یہ صحیح بخاری کے اندر ذکر ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پہرے کا انتظام کیا جاتا تھا حتیٰ کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ واللہ یعصمک من الناس کہ اور اللہ تجھے لوگوں سے بچائے گا، تو آپ نے قبے سے سر مبارک نکال کر فرمایا لوگوں تم چلے جاؤ، اللہ تعالیٰ مجھے دشمنوں سے بچائے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قل یا اہل الکتاب، اہل کتاب لستم علی شیء، نہیں ہو تم کسی چیز پر حتی تقیموا التوراۃ والانجیل، جب تک تم تورات انجیل پر ثابت قدم نہیں رہتے۔ وما انزل الیکم من ربکم، جو نازل کیا گیا تمہارے رب کی طرف سے، ولیزیدن کثیرا منہم، بہت زیادہ ہے ان میں سے، ما انزل الیک من ربک طغیانا وکفرا، کہ جو رب کی طرف سے نازل کیا گیا اس میں سرکشی کرتے اور کفر کرتے ہیں۔ فلا تأس علی القوم الکافرین، آپ نہ سستی کیجئے یا نہ افسوس کیجئے کافروں کی قوم پر، یعنی تم کچھ بھی دین پر نہیں ہو سکتے جب تک تم تورات اور انجیل کو قائم نہ رکھو، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمام انبیاء اکرام پر نازل ہونے والی کتابوں کے ساتھ ایمان نہ لاؤ، اس کے مطابق عمل نہ کرو۔ انہی کتابوں میں یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، ان پر ایمان لاؤ، ان کی شریعت کی اقتداء کرو۔ مطلب یہ ہے کہ اگر پورے طور پر ان کی کتابوں پر عمل نہ کرو گے تو تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، نہ کوئی تمہارا کوئی دینداری ہے۔ یہی بات مسلمانوں پر بھی صادق آتی ہے کہ اگر وہ قرآن پر پوری طرح عمل نہیں کریں گے تو ان کی کچھ حیثیت نہیں ہوگی، کوئی دینداری نہیں ہوگی۔ آگے اللہ کہہ رہے ہیں ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، والذین ہادوا، وہ لوگ جو یہودی ہوئے، والصابئون، اور سابی ہوئے، والنصارى، اور عیسائی ہوئے، من آمن باللہ، جو ایمان لائے گا اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا، اور عمل کرے گا اچھے ہے، فلا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا هم يحزنون، نہ وہ آخرت میں غمگین ہوں گے۔ مقصد یہ کہ ہر وہ فرقہ جو اللہ تعالیٰ پر اور روز آخرت پر ایمان لے آئے، نیک عمل کرے، اور ایسا اس وقت ہو نہیں سکتا جب تک تمام انسانوں اور جنوں کی طرف مبعوث پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت مطہرہ کے مطابق عمل نہ کیا جائے۔ تو جو شخص بھی ان اوصاف سے متصف ہوگا اسے نہ مستقبل میں کوئی خوف ہوگا، نہ اپنے پیچھے چھوڑی ہوئی دنیا کا کوئی غم ہوگا۔ آگے اللہ کہہ رہے ہیں لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل، ہم نے پختہ عہد لیا بنی اسرائیل سے، وارسلنا الیہم رسولا، ہم نے بھیجا ان کی طرف پیغمبروں کو، کلما جاءہم رسول بما لا تہویٰ، جب بھی ان کے پاس کوئی پیغمبر آیا تو ان کے دلوں نے نہ قبول کیا، فریقا کذبوا، ایک گروہ نے جھٹلا دیا، وہ فریقا یقتلون، ایک گروہ قتل کرنے لگا، وحسبوا، انہوں نے گمان کیا، اللہ تکونا، یہ کہ نہیں ہوگا، فتنہ فعموا وصموا، وہ گنگے بہرے ہو گئے، ثم تاب اللہ علیہم، پھر اللہ نے متوجہ کی ان پر، ثم عموا وصموا، لیکن پھر بھی وہ گنگے بہرے بن گئے بہت زیادہ ان میں سے، واللہ بصیر بما یعملون، اللہ دیکھ رہا ہے جو وہ عمل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں ذکر فرما رہا ہے کہ اس نے بنی اسرائیل سے یہ عہد و پیمان لیا تھا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات سنیں گے، اس کی اطاعت بجا لائیں گے، مگر انہوں نے اس عہد و پیمان کو توڑ کر اپنی آراء اور خواہشات کی پیروی کی، انہیں اللہ کی شریعتوں سے مقدم قرار دیا، شریعتوں کی جو بات ان کی خواہشات کے مطابق تھی اسے لے لیا، جو مطابق نہ تھی اسے بلا دریغ رد کر دیا۔ اگلی آیت میں بنی اسرائیل کے متعلق فرمایا کہ انہوں نے سمجھا کہ ہم کیسے ہی گناہ کر لیں، انبیاء تک کو قتل کر دیں، چونکہ ہم اللہ کے بیٹے اور چہیتے ہیں، اور اس لیے دنیا میں کسی قسم کی بدبختی اور نحوست اور غلبہ دشمن جیسی کوئی بلا ہم پر نازل نہیں ہو سکتی۔ آگے اللہ کہہ رہے ہیں لقد کفر الذین قالوا، البتہ تحقیق کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا
ان اللہ هو المسیح ابن مریم کہ بے شک اللہ ہی مسیح بن مریم ہے. وقال المسیح یا عیسیٰ ابن مریم، کہا حضرت عیسیٰ نے اے بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی و ربکم، عبادت کرو اللہ کی جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی. انہ من یشرک باللہ، جو بھی شرک کرے گا اللہ کے ساتھ، فقد حرم علیہ الجنہ، اس پر جنت حرام ہو جائے گی. ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. وما للظالمین من انصار، ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا. اس آیت میں نصارہ کی ان جماعتوں پر کفر کا حکم لگایا گیا ہے جنہوں نے کہا کہ اللہ عیسیٰ کی ذات میں داخل ہو گیا ہے اور وہ دونوں متحد ہو گئے ہیں. اس کے بعد ان کی تردید عیسیٰ کی زبان سے کرائی کہ اے بنی اسرائیل اس اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے، یعنی میں اس کا بندہ ہوں، میں اللہ کیسے ہو سکتا ہوں. اور کہا جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اس پر جنت حرام ہے اور اس کا ٹھکانہ اللہ نے جہنم بنا دیا ہے، اس جہنم میں کوئی بھی کسی کا مددگار نہیں ہوگا. آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لقد کفر الذین، البتہ تحقیق کفر کیا ان لوگوں نے، قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، جنہوں نے کہا اللہ تینوں میں سے تیسرا ہے. وما من الہ الا الہ واحد، نہیں کوئی معبود مگر اللہ ہی. فَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا، اگر وہ باز نہ آئے، اما یقولون، جو کہتے ہیں، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، لگے گا کافروں کو ان میں عذاب علیم، دردناک عذاب. یہاں ان نصارہ کی تکذیب کی جا رہی ہے جو اقانیم ثلاثہ کا عقیدہ رکھتے تھے. اللہ تین کے مجموعے میں سے ایک ہے، یعنی باپ بیٹا روح القدس، یا باپ بیٹا اور ماں تینوں مل کر ایک معبود ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایسا عقیدہ رکھنے والوں کو کافر ٹھہرایا اور کہا کہ معبود تو صرف ایک ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں دھمکی دی ہے کہ اللہ کی وحدانیت پر قطعی دلائل ہونے کے باوجود اگر وہ اپنے افتراء سازی کرتے رہیں گے، کذب بیانی پر اڑے رہیں گے، تو قیامت کے دن انہیں آگ کے عذاب سے دوچار کیا جائے گا. آگے اللہ کہہ رہے ہیں افلا یتوبون الی اللہ، کیا وہ اللہ کی طرف توبہ نہیں کرتے، وہ استغفرون، اور اللہ سے توبہ استغفار نہیں کرتے. واللہ غفور الرحیم، اللہ تو بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. مل مسیح ابن مریم الا رسول، حضرت عیسیٰ بن مریم اللہ کے پیغمبر ہیں. قد خلت من قبلہ الرسل، اس سے پہلے بھی پیغمبر گزر گئے. وامہ صدیقہ، اور ان کی ماں سچی تھی. کانا یاکلان الطعام، دونوں کھانا کھاتے تھے. انظر کیف نبین لہم الآیات، دیکھیے کیسے بیان کرتے ہیں ان کے لیے نشانیاں. ثم منظر انا یؤفکون، پھر دیکھو کہاں سے یہ پھیرے جاتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اس آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کی، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کی 3 واضح دلائل پیش کیے ہیں. پہلے نمبر پر ہے کہ عیسیٰ اللہ کے رسول تھے، اللہ نہیں تھے. یہ ناممکن ہے کہ اللہ کی ذات بھی اللہ ہو اور اللہ کا رسول بھی ہو. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یہ کہ ان سے پہلے کئی رسول انہی جیسے گزر چکے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان رسولوں کے بعد آئے ہیں. بالفاظ دیگر کے وہ حادث تھے، قدیم نہ تھے، جبکہ اللہ کی ذات قدیم اور ازلی اور ابدی اور حوادث سے زمانہ یا اس کے تغیرات سے ماورا ہے. لہٰذا جو چیز یا جو ذات حادث ہو وہ الہ یا اللہ نہیں ہو سکتی. دوسرے نمبر پر ہے کہ دوسری دلیل یہ کہ ان کی ماں صدیقہ ہے. اس سے ایک تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو یہودی ان پر زنا کا الزام لگاتے ہیں وہ جھوٹے ہیں. دوسری یہ کہ عیسیٰ کی ماں بھی تھی، عیسیٰ کی ماں بھی تھی جس نے عیسیٰ کو جنم دیا. آپ اس کے بدن سے پیدا ہوئے تھے. آپ علیہ السلام اسی فطری اور عام طریقے سے پیدا ہوئے جیسے عام انسان پیدا ہوتا ہے. لہٰذا عیسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ نہ خود الہ ہو سکتے نہ ان کی والدہ، کیونکہ اس قسم کی باتیں اللہ کی شان نہیں ہیں. تیسری دلیل یہ ہے کہ دونوں کھانا کھاتے تھے، یعنی وہ اپنی زندگی کو قائم اور باقی رکھنے کے لیے کھانے کے محتاج تھے. جو خود محتاج ہو وہ الہ اور اللہ نہیں ہو سکتا. آگے اللہ کہہ رہے ہیں قل اتعبدون من دون اللہ، کیا تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا
ما لا ينفعكم ولا ما لا يملك لكم ضرا ولا نفع، جو تمہارے نفع نقصان کے مالک نہیں ہے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اہل کتاب دین میں غلو نہ کرو بغیر حق کے، ولا تتبعوا اہواء، نہ اپنی خواہشات کی پیروی کرو، نہ پیروی کرو قوم کی خواہشات کی، قد ضلوا من قبل، تحقیق گمراہ ہو چکے اس سے پہلے، وضلوا کثیرا، اور گمراہ ہو گئے بہت زیادہ، وضلوا عن سواء السبیل، سیدھے راستے سے وہ بھٹک چکے ہیں۔ عقائد نصارہ کے بطلان کی توضیح کے بعد انہیں حق کی اتباع اور باطل سے دور رہنے کی نصیحت کی جا رہی ہے کہ اہل کتاب حد سے تجاوز نہ کرو، ان کی تعظیم کا تمہیں حکم دیا گیا، اس کے بارے میں اتنا غلو نہ کرو کہ انہیں مقام نبوت سے ہٹا کر مقام الوہیت تک پہنچا دو، جیسا کہ تم نے حضرت عیسیٰ کے ساتھ کیا، اور اپنے ان گمراہ علماء کی اتباع نہ کرو جو خود بھی گمراہ ہیں اور دوسروں کو بھی حق سے بھٹکا رہے ہیں۔